بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سسر کا انتقال 4 سال پہلے ہو چکا تھا۔ میری ساس اور میرے سسر میں بہت محبت تھی، بے انتہا، اتنی کہ ہر کوئی ان کی محبت کو لیلا مجنوں کی محبت کہتا تھا۔ لیکن 4 سال پہلے حرکت قلب بند ہونے کے باعث میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے میری ساس بہت چپ چپ اور خاموش رہنے لگی تھی، غم بہت بڑا تھا۔ وقت گزرنے لگا، اللہ کی رضا تھی، میری ساس نے بھی صبر کر لیا، لیکن کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ چکر آ جانا، کھانے کو دیکھتے ہی جی متلانا۔ میرا شوہر تو مصروف تھا، اس سے میرے چچا سسر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کا کہا، وہ ٹیسٹ کروا کر میری ساس واپس آ گئیں۔ اگلے دن میری ساس اکیلی رپورٹس لینے چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو مجھے ان کی حالت خراب لگی۔ ان کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جبکہ قدم ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ ابھی گر پڑیں گی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میں انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ میں نے ان سے طبیعت کا پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کو ہوا کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تو میرا سوال سنتے ہی ان کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ میں ان کا رنگ یوں بدلنے پر حیران رہ گئی اور نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ حلق تر کرنے لگیں، ان کے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں نمودار ہوئیں، جس سے انہوں نے فوراً اپنی ہتھیلی سے پوچھ لیا۔ ان کی کیفیت دیکھتے میں نے جگ سے پانی نکال کر ان کی طرف بڑھایا اور کہا، امی آپ کی طبیعت مجھے بالکل صحیح نہیں لگ رہی، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے بتائیے نا۔ میں نے کہتے ساتھ پانی کا گلاس آگے بڑھایا تو انہوں نے جھٹ سے تھام لیا اور ایک ہی سانس میں حلق میں اتار گئیں۔ میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کی کیفیت دیکھتے مزید کوئی سوال پوچھنے سے گریز کیا اور گلاس واپس ٹیبل پر رکھا۔ جب میری نظر میری ساس کے برابر میں رکھی فائل پر پڑی تو میں نے وہ فائل اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ انہوں نے جھپٹ کر فائل اٹھانے سے پہلے ہی اٹھا لی۔ میں حیرت سے گنگ انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا گھبرانا، ان کا بوکھلانا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے مجھ سے گویا ہوئیں۔ ان کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ میری دوست کی فائل ہے، پرسنل ہے، میں دکھا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ اگر دوست کی فائل تھی تو اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ میں نے انہیں کچھ نہ کہا اور پھر دوبارہ تحمل سے پوچھا، امی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تو وہ دھیمے لہجے میں بولی، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی ڈل رہا ہے، میری صحت اچھی نہیں ہے بیٹا، بس کھانے پینے کا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تو حقیقت تھی کہ میرے سسر کے مرنے کے بعد سے میری ساس کی صحت کافی گر گئی تھی، نہ ہی وہ اپنا خیال صحیح طرح سے رکھتی تھی۔ میں نے کہا، آپ دوائی وغیرہ کیوں نہیں لائیں امی؟ میرے سوال پر وہ پھر سے گھبرا گئی۔ ان کا گھبرانا مجھے بار بار ریڈ الارم دے رہا تھا۔ میری ساس کا حساب چور کی داڑھی میں تنکا والا ہو گیا تھا۔ میری ساس نے کہا، نہیں، وہ بس ڈاکٹر نے کہا کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں اور طاقت کی کچھ چیزیں کھاؤں۔ میں خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں گرم دودھ لے کر آئی تو دیکھا میری ساس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رو رہی ہیں۔ میں نے انہیں تنگ نہ کیا، بس خاموشی سے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام ہوئی تو میرے چچا سسر تشریف لے آئے اور میری ساس سے ملنے کا کہا، تو جب میں امی کو بلانے ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، کہہ دو کہ میں سو رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میری ساس میرے چچا سسر کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کو کبھی انکار نہ کیا تھا۔ میں حیران ہوتی باہر آئی اور اپنے چچا سسر کو بتایا، امی کی طبیعت خراب ہے، وہ سو رہی ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر مجھ سے میری ساس کی طبیعت پوچھی اور چائے پی کر واپس چلے گئے۔ میری ساس کی طبیعت مزید بگڑ رہی تھی، وہ کمرے سے نکلتے ہی نہیں تھیں۔ کھانا پینا سب کمرے میں۔ میری جیٹھانی جو علیحدہ رہتی تھی وہ امی سے ملنے آئیں اور ان کی حالت دیکھتے مجھ سے استفسار کیا تو میں نے انہیں سب بتایا کہ وہ کس طرح کا بیہیو کر رہی ہیں۔ میری جیٹھانی بھی حیران ہوئی اور مجھے امی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ وقت گزر رہا تھا، میں اپنی ساس کو اچھا کھانا پینا دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ان پر غشی طاری ہوتی، وہ دن بھر سوتی رہتی۔ ان کی طبیعت اگر کبھی خراب ہوتی اور میں انہیں ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہتی تو وہ صاف انکار کر دیتی اور کہتی، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ مجھے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے ڈسکس کی تو انہوں نے اپنی مصروفیت میں اڑا دی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ جب ان کی اپنی اولاد کو پرواہ نہیں تھی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ آج پھر ان کی صبح اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ میں جب ان کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تو وہ الٹی کر رہی تھیں۔
میں نے ان کو کچھ نہ کہا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان کو کہا، کیسے بیٹے ہیں آپ؟ کام کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے۔ امی کی طبیعت اتنی خراب ہے، وہ الٹیاں کر رہی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے اور بولے، اچھا چلو میں آ رہا ہوں۔ ان کی بات سنتے میں مطمئن ہو گئی۔ میرے شوہر تیار ہو کر باہر نکلے اور امی کے کمرے میں گئے تو وہ نڈھال سی بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے جا کر خیر خیریت پوچھی تو میری ساس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس اعصابی کمزوری ہے، عمر بھی تو ہو گئی ہے نا میری۔ ان کی بات پر میرے شوہر مسکرائے اور بولے، امی ابھی تو آپ جوان ہیں، بالکل میری چھوٹی بہن لگتی ہیں۔ میری ساس ہلکا سا ہنسی اور ایک چپت میرے شوہر کے سر پر ماری، لیکن میرے شوہر کی اگلی بات پر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں نے بغور دیکھا تھا کہ ان کے چہرے پر ڈر کے تاثرات تھے۔ انہوں نے بہت جلد وہ تاثرات چھپائے تھے، پر میری نظر سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ میرے شوہر کو ٹال گئیں۔ میرے شوہر نے ایک دو بار اصرار کیا پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد میرے شوہر تو چلے گئے، پر میرے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا۔ اب تو مجھے معلوم کرنا ہی تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتی رہی، لیکن کچھ تو غلط تھا جو چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اب اس راز کو جان کر ہی رہوں گی جس پر میری ساس نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ یہ سلسلہ اس روز سے شروع ہوا تھا جب میری ساس میرے چچا سسر کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب میں آتے جاتے ان کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ وہ مجھے کبھی بستر پہ سوتی نظر آتی تو کبھی مصلے پہ روتی۔ پھر شام ڈھلے میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب میرے قدم بے ساختہ ساس کے کمرے کے باہر رک گئے۔ وہ رو رہی تھیں، لیکن اس بار وہ مصلے پر بیٹھی نہیں رو رہی تھیں۔ میں نے کمرے کی جھری سے اندر جھانک کر دیکھا تو ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں کان لگا کر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور جیسے جیسے میں سنتی جا رہی تھی میرے سر پر گویا آسمان ٹوٹ رہے تھے۔ مجھے اچانک سب اندھیرا لگنے لگا۔ یقین آیا کہ میری ساس جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ میں دل پر ہاتھ رکھتے کمرے سے دور ہوئی اور فوراً پیچھے ہوتے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ رات بھی خوش ہو گیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اب تک اپنی ساس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور اندر چلی گئی، کیونکہ میری ساس فون پر کہہ رہی تھی کہ میرا نام سکینہ ہے، میری عمر 25 سال ہے، میری تعلیم 12ویں جماعت تک ہے، میں اپنے چچا کے گھر پلی بڑھی ہوں، میرے ماں باپ بچپن میں ہی گزر چکے تھے۔ جب میرا انٹر ہوا تو میرے چچا کے دوست فاضل حسین یعنی میرے سسر، ان کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا۔ میرے چچا چچی کو رشتہ بہت پسند آیا۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ دلی طور پر میں بھی میرے چچا کے دوست کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ میں نے انہیں شادی میں دیکھا تھا تو جب ان کے حوالے سے میرے لیے رشتہ آیا تو میں تو خوشی سے جھوم گئی۔ ان کو شادی جلدی کرنی تھی اور ہم لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے شوہر کا نام ایوب ہے اور وہ سیلنگ ڈپارٹمنٹ میں تھے اور کوآرڈینیٹر کی جاب کرتے تھے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا جیسے میری جیٹھانی بالکل خوش نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ منہ بنا تھا کہ کوئی بھی جان لے کہ وہ اس شادی پر قطعی خوش نہیں۔ خیر ان کی رضا سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی، تبھی تو میری شادی ہو رہی تھی۔ میرے سسرال میں 7 افراد تھے، ایک میرے ساس سسر، میرے جیٹھ جیٹھانی اور ایک نند جو شادی شدہ تھی، اور ایک میرے شوہر۔ میرے آنے کے بعد 8 افراد ہو گئے۔ میری جیٹھانی میری ساس کی بہن کی بیٹی تھی۔ اس کے باوجود میں نے کچھ ہی دنوں میں محسوس کیا کہ وہ بہت بد زبان ہیں اور میرے ساس سسر سے بھی بد زبانی کرتی ہیں۔ شادی کے کچھ دن بعد مجھے گھر میں تناؤ سا محسوس ہوا، لیکن کسی نے مجھ سے کچھ شیئر نہ کیا۔ پھر ایک دن اچانک گھر میں لڑائی ہوئی، میری جیٹھانی بہت چلائی اور میرے جیٹھ سمیت الگ ہو گئی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میری جیٹھانی اس شوہر سے ناخوش کیوں ہے۔ دراصل میری جیٹھانی میرے شوہر سے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتی تھی، پر ایسا ممکن نہ ہوا کیونکہ میری ساس نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک کو برداشت کر کے دیکھ چکی تھی۔ میری جیٹھانی کہتی تھی کہ میری ساس اتنی نیک نہیں جتنی بنتی ہیں۔ مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگتی۔ پھر ایک روز حرکت قلب بند ہونے کے باعث میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ پھر گویا میری ساس کی زندگی کو روگ سا لگ گیا۔ اصل کوحرام تو گھر میں جب مچا جب میری ساس کے عدت سے اٹھنے کے بعد میرے چچا سسر نے میری ساس کے لیے شادی کی پیشکش کی۔ خاندان میں سب ان کی اس پیشکش پر حیران ہو گئے۔ میرے شوہر اور باقی افراد نے بہت شور کیا۔ میری ساس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میرے چچا سسر کی بیوی 11 سال پہلے ہی گزر چکی تھی، کوئی اولاد نہ تھی ان کی۔ گھر میں سب کا رویہ سرد ہو گیا تھا۔ جب میری جیٹھانی یہ بم پھوڑ چکی تھی کہ میرے چچا سسر اور میری ساس کے درمیان تعلقات ہیں، اس بات پر میرے جیٹھ نے میری جیٹھانی کے منہ پہ تھپڑ مارا تو وہ چلا اٹھی اور بولی،
آپ لوگوں کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے سسر کا انتقال بھی اسی غم میں ہوا۔ ان کے ہارٹ اٹیک کی وجہ میری ساس ہی بنی، کیونکہ میرے سسر کو میری ساس کے اور میرے چچا سسر کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ارے تھوڑا اپنی عقل کا استعمال بھی کریں۔ جب چچا سسر نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد 11 سال تک شادی نہیں کی تو سسر صاحب کے مرتے ہی عدت پوری ہوتے ہی ساس صاحبہ کا رشتہ کیوں مانگ لیا انہوں نے؟ میری جیٹھانی کی بولی گئی باتیں نہ جانے انہوں نے اور کس کس کے سامنے بولی کہ تیزی سے یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ کسی نے میری جیٹھانی کو غلط کہا تو کسی نے میری ساس پر تہمت باندھ دی۔ یہ سب میری ساس کو برداشت نہ ہوا اور انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے بعد بات میری جیٹھانی کی طلاق تک پہنچ گئی۔ میرے جیٹھ میری جیٹھانی کو طلاق دے رہے تھے جب سب کے سمجھانے پر اور بچوں کی خاطر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ میری ساس نے بھی دل بڑا کر کے میری جیٹھانی کو معاف کر دیا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میرے چچا سسر میری ساس سے ملنے آتے رہتے تھے۔ یہ بات پہلے تو شاید کسی کو محسوس نہ ہوتی، نہ ہی غلط لگتی، لیکن اتنی سب باتیں ہونے کے باوجود ان کا یوں گھر آنا اور میری ساس سے ملنا بہت معیوب تھا۔ جب میرے شوہر نے اس متعلق میری ساس سے بات کی تو میری ساس نے کہا، میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، انہوں نے رشتہ مانگا تو اس بات کا علم مجھے خود نہیں تھا، اور ان کے رشتہ مانگنے کی وجہ تمہارے ابو تھے، جنہوں نے انہیں وصیت کی تھی کہ میرے بچے آگے جا کر شاید اس اہل نہ ہوں تو میرا سہارا بن جانا۔ اور ان کی بات کسی طور غلط بھی نہیں تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہوتے ہی مجھ پر تہمت باندھی گئی۔ میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ کسی نے کچھ نہ کہا، پر کافی لوگ میری ساس کو غلط سمجھتے۔ میری جیٹھانی تو منہ میں پان رکھ کر بیٹھ گئی تھی کہ کچھ نہ بولے گی، لیکن میری ساس سے چڑ برقرار تھی، جس کی وجہ سے میں انہیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ لیکن اب جب میں نے خود اپنی ساس کی باتیں سنی تھیں تو میں بہت پریشان تھی۔ اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ میری نند دوسرے شہر سے آ رہی ہے۔ میں کشمکش میں تھی کہ میں یہ بات کسی سے شیئر کروں یا نہ کروں۔ پھر مجھے میری جیٹھانی کی ساری باتیں سچ لگنے لگیں۔ میرا شک بھی یقین میں بدل گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سب اپنی جیٹھانی کو بتاؤں گی۔ اگر اپنے شوہر کو بتاتی تو شاید وہ بھی اپنے بھائی کی طرح طلاق دینے پر آ جاتے۔ جب میں نے اپنی جیٹھانی کو یہ بات بتائی تو اس کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ میں مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ میرے یقین کی مسکراہٹ ہے، پہلے میری بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا اور اب نتیجہ دیکھو۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے اب اس کی بات سے اتفاق تھا، لیکن میری جیٹھانی نے کہا، ان سب باتوں کے لیے مجھے ثبوت کی ضرورت پڑے گی اور میں بنا ثبوت بات نہیں کر سکتی۔ تو میں پریشان ہو گئی۔ تو میری جیٹھانی نے مجھے وہ فائل چرانے کا کہا۔ کچھ توقف کے بعد میں مان گئی، لیکن پھر شرط رکھی کہ ان سب میں میرا نام نہیں آئے گا۔ میں جیٹھانی سے بات طے کرنے کے بعد فائل چرانے کے لیے موقع کی تلاش کرنے کی تھی، کیونکہ کل میری نند نے آ جانا تھا۔ دوپہر میں نے فائل تلاش کرنے کی غرض سے ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیں۔ ان کے سونے کے بعد میں نے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے الماری کے اوپر ایک ڈبے میں وہ فائل مل گئی، لیکن فائل کے ساتھ مجھے جو چیز ملی اس کو دیکھتے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر بے یقینی سے سوتے ہوئے اپنی ساس کے وجود کو دیکھا اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اگلے دن میری نند گھر آ گئی اور مجھے جیٹھانی کے پاس جانے کا وقت نہ ملا، لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے فائل چرا لی ہے۔ میری نند میری ساس کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ میں کمرے میں ہی کھانا لے کر گئی تو دیکھا میری ساس میری نند کے سامنے زار و قطار رو رہی ہیں اور میری نند انہیں چپ کروا رہی ہیں۔ میں کمرے میں گئی تو میری نند نے مجھے گھورا اور سختی سے پوچھا، تم نے امی کے کمرے کی صفائی کی تھی؟ میں نے کہا، جی کی تھی۔ تو وہ بولی، تم نے الماری کے اوپر سے سامان اٹھایا ہے؟ میں نے کہا، نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں اٹھایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ کھو گیا ہے کیا؟ میں نے انجان بنتے نہ سمجھی سے پوچھا تو میری نند نے منع کر دیا، نہیں کچھ نہیں کھویا، تم جاؤ یہاں سے۔ میں کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس باہر جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میری نند نے کہا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، شام کو جلدی لوٹ آئیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے جب میرے پاس میری جیٹھانی کا میسج آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں وہیں آ رہی ہوں، میں نے اپنے شوہر ارباز کو اور تمہارے شوہر ایوب کو بھی بلا لیا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھا چکی ہوں۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے کہا، نہیں نہیں ابھی مت آئیں، ابھی امی اور باچی گھر پر نہیں ہیں، وہ باہر گئی ہیں، اور ہمیں پہلے اس متعلق امی سے بات کرنی چاہیے، کیا پتہ۔ میں بات ہی کر رہی تھی کہ میری جیٹھانی نے میری بات درمیان میں کاٹ دی اور غصے سے بولی، تم چپ کرو،
تم نہیں جانتی ہو انہیں، بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل، بہت پارسا بنتی ہے وہ۔ میں اپنی جیٹھانی کی اچانک تبدیل ہوئی زبان دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کہہ کر فون کاٹ چکی تھی جبکہ میں سر تھامے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اب کون سا نیا تماشا ہونے والا تھا یا بدنامی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ اب میں اپنے شوہر کو کیا جواب دیتی؟ میں گھر میں ٹہلنے لگی اور اللہ سے خیر کی دعا کرنے لگی۔ جب باہر دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر میری جیٹھانی کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی اندر آ گئی اور عجلت سے کہنے لگی، لاؤ جلدی سے وہ چیزیں مجھے دے دو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے میں گئی اور وہ سامان نکالا۔ میں کشمکش میں تھی کہ دوں یا نہ دوں، جب میری جیٹھانی کمرے میں آئی اور میرے ہاتھوں سے فائل لے لی اور بولی، تم پریشان مت ہو، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اور فائل دیکھنے لگی۔ میری جیٹھانی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے مجھے مزید خدشات ہو رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے ماتھے سے پسینہ پوچھا۔ دروازہ کھولا تو میں دم ساتھ گئی کیونکہ سامنے میری خالہ ساس یعنی جیٹھانی کی اماں تھی۔ میں دروازہ بند ہی کرنے لگی تھی جب میرا شوہر بھی آ گیا اور اس کے پیچھے ہی میرے جیٹھ ارباز بھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میرے شوہر اور جیٹھ بھی اندر چلے گئے جبکہ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کوئی فتنہ نہ ہو۔ میں اندر آئی تو میری جیٹھانی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے وہ فائل میرے جیٹھ کی طرف بڑھائی اور وہ گولیاں بھی، جسے دیکھتے میرے جیٹھ نے نظر اٹھا کر غصے سے میری جیٹھانی کو دیکھا۔ تب میری جیٹھانی نفرت سے بولی، دیکھ لیا کیا؟ اسی لیے طلاق دے رہے تھے نا آپ مجھے، اور اب یہ سب دیکھ کر یقین آیا؟ میری جیٹھانی کی بات پر میری خالہ ساس نے کہا، میری بیٹی ایسے ہی تہمت نہیں لگا رہی تھی، سب دیکھا تھا تبھی تو کہہ رہی تھی۔ میں حیران سی اپنی خالہ ساس کو دیکھنے لگی جو اپنی ہی بہن کے متعلق کہہ رہی تھی۔ میرے شوہر نے وہ فائل جیٹھ کے ہاتھ سے لے کر پڑھی تو ان کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ میری جیٹھانی نے پھر کہا، اب کیا کہیں گے؟ آپ کس طرح کے تعلقات رکھتی ہیں آپ کی ماں جی؟ میری جیٹھانی کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے جب میرے جیٹھ نے ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ جڑا۔ ہم سب انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ خبردار، اگر میری ماں کے خلاف تم نے اب ایک لفظ بھی نکالا منہ سے، میں گدی سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ چلائے تو میری خالہ ساس آگے آئیں اور بولی، ہاتھ اٹھانے سے پہلے تمہاری ماں کی بد کرداری نہیں چھپ جائے گی۔ پوچھو اس نے خود تمہاری ماں کو تمہارے چچا کے ساتھ دیکھا ہے۔ ان سب نے میری طرف دیکھا۔ میرا شوہر مجھے غصے سے گھورنے لگا تو میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر سناٹا رہا، پھر میرے جیٹھ کی آواز گونجی۔ انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں میری جیٹھانی کو طلاق دے دی۔ اس سے پہلے کوئی انہیں روکتا یا کچھ کہتا، وہ طلاق دے چکے تھے۔ میں منہ پہ ہاتھ رکھتی کھڑی رہ گئی جبکہ میری جیٹھانی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ فائل کے اندر سارا علیم نام لکھا ہوا ہے اور میری ماں کا نام سارا کلیم ہے۔ تم اس قدر گھٹیا عورت ہو کہ تمہیں بہت پہلے ہی طلاق دے دینی چاہیے تھی۔ تم لوگوں کے احساس سے کمتری ہونے کے باوجود تم جیسی جاہل عورت کو میری ماں نے اپنی بہو بنایا تاکہ تمہاری ماں کے دماغ سے ستیلے ہونے کا خناس ختم ہو سکے، یہ جاننے کے باوجود کہ تم لوگ جڑیں کاٹنے والے لوگ ہو۔ اتنی گر گئی کہ تم میری ماں کی فائل بنوا کے لے آئی۔ میرے جیٹھ غصے سے چلا رہے تھے کہ میری خالہ ساس نے میرے جیٹھ کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، میری بیٹی نے تہمت نہیں لگائی، تمہاری ماں ہی کی یہ فائل ہے اور تمہاری ماں نے اپنے منہ سے قبولا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پوچھو ذرا سکینہ سے۔ میں جو ڈر سے کانپ رہی تھی ایک بار پھر سب کی نظریں مجھ پر آ گئیں۔ میرے شوہر نے سب سے مٹھی بھینچتے مجھے دیکھا اور میرے پاس آئے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی جب انہوں نے میرا بازو دبوچ لیا اور بولے، سچ سچ بتاؤ سکینہ، کیا فساد بویا ہے تم نے؟ ان کے غصے اور اپنی نادانی پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے انہیں شروع سے ساری بات بتائی۔ امی کی طبیعت خراب ہونا، الٹی آنا اور فائل چھپانا، اور تو اور حمل ضائع کرنے کی دوا کھانا۔ پھر اس روز کی بات بتائی جب میری ساس فون پر بات کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ میں حمل سے ہوں، لیکن جو غلطی میری ساس نے کی تھی وہی غلطی ہم نے کی تھی کہ پورے نام پر غور ہی نہ کیا تھا۔ کچھ لمحے خاموش گزرے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی جب میرے شوہر نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں پھر بھی سر جھکائے کھڑی رہی اور معافی مانگتے رونے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ تھپڑ مجھے پڑے گا اور پڑنا بھی چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے کہا، تم سے شادی پر مجھے افسوس ہے، واقعی بیٹی کہنے یا ماننے سے کوئی بیٹی نہیں ہوتی، پرایا پرایا ہی ہوتا ہے، اور بہو بھی۔ ان کے الفاظ پر میں زمین میں گرنے جیسی ہو گئی تھی جب وہ دوبارہ بولے، اگر تم واقعی بیٹی کی طرح رہتی تو میری بہن کی طرح خاموشی سے ان کی سنتی،
تاکہ ایک طرفہ سن کر انہیں یوں بدنام کرتی۔ وہ کہہ رہے تھے، جب دروازے پر دستک ہوئی میرا بچا کھچا سانس رک گیا۔ میں اپنی ساس کو کیا جواب دیتی؟ میری ساس اور نند اندر آئی تو میری نند رو رہی تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ بھائی امی کو کینسر ہے اور ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ میری نند روتے ہوئے میرے شوہر کے گلے لگ گئی اور وہ بھی رونے لگے، جبکہ میری جیٹھانی وہاں اب تک ساکت بیٹھی تھی۔ جب دل کا غم ہلکا کرنے کے بعد میری نند نے حیرت سے سب کو دیکھتے پوچھا تو میرے شوہر نے نفرت سے مجھے دیکھتے سب بتایا، تو میری نند بھی نفرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نہیں نکالا لیکن شرمندگی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد میرے سسرال نے میری سوتیلی خالہ ساس سے رشتہ ختم کر لیا۔ میری ساس کو معدے کا کینسر تھا۔ جو فائل کو وہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، وہ فائل ڈاکٹر کی غلطی سے کسی اور پیشنٹ کے ساتھ تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت معافی مانگی پر انہوں نے معاف نہ کیا۔ 3 مہینے بعد جب میری ساس کا آپریشن کامیاب ہوا اور وہ گھر آ گئیں، تب میں نے ان کے پاؤں میں گر کر ان سے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور میری ساس کے ہی سمجھانے پر میرے شوہر اور نند نے بھی۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ لوگ بھی یہ بات سمجھیں کہ ہر بار جو ظاہر ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور کسی کا پردہ رکھنا تو اللہ کا اپنا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد والوں کا پردہ رکھیں تاکہ اللہ آپ کا بھی پردہ رکھے اور آپ کو بھی ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔